اور اب آپ کو بتائیں گے، ایرانی صدر کا جسد خاکی تو مل گیا لیکن ہیلی کاپٹر حادثے کی ابھی تحقیقات شروع نہیں ہوئیں۔ کیا اس میں کسی تخریب کاری کا امکان بھی ہے؟ اسرائیل میں اس حادثے پر خوشیاں منانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور اسرائیلی ٹویٹر اکاؤنٹس پر طیارہ لاپتہ ہوتے ہی کئی مشتبہ ٹویٹس کی گئی تھیں۔ تو اس حادثے سے فلسطینیوں کے جد و جہد کو کتنا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ کیا کہیں گے، کوئی تخریب کاری کا امکان ہو سکتا ہے؟ ایرانی صدر کا جسد خاکی تو مل گیا اور ہیلی کاپٹر حادثے کی ابھی تحقیقات شروع نہیں ہوئی، کیا اس میں تخریب کاری کا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ابھی تو یہ قبل از وقت ہوگا کوئی اس طرح کی بات کرنا، کیونکہ ابھی تک وہاں پہ ریکیش وہیں پہ ہے، تو فرسٹ پرائرٹی تو وہاں پہ ہے، باڈیز کو وہاں سے ریکور کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز اسٹیبلش ہوگی۔ اور میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے ایرانین آفیشلز کو، ایک آفیشیل جو ان کے ایک وہ اسٹیٹمنٹ آئے گی اس سے ہوگی، اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم، کیونکہ اس میں انویسٹیگیشنز ہوگی اور ڈیٹیلز میں جائیں گے، اس کے بعد وہ اسٹیبلش ہوگا شروع ہوا کیا ہے۔ لیکن بظاہر تو دیکھنے میں لگتا ہے یہ اس میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ویدر فورکاسٹ جو تھی، اور جس طرح کا ویدر وہاں پہ تھا، بارش بھی تھی اور فوگی بھی تھا اور ویزیبلٹی بھی نہیں تھی، تو ایک یہ فیکٹر ہو سکتا ہے۔ اور سیکنڈ چانسز ہو سکتے ہیں ٹیکنیکل وجوہات ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جہاز یہ استعمال کر رہے تھے ہیلی کاپٹر، جو بیل 212 تھا جہاز، اور یہ بہت پرانا اولڈ اور آؤٹ ڈیٹڈ جہاز تھا۔ ایران کے مسائل یہ تھے کیونکہ ان پہ سینکشنز لگی ہوئی تھی، تو ایویشن انڈسٹری بھی اس میں انوالو تھی، تو دیئر فور ان کے پاس اسپیئر پارٹس کے ایشوز بھی تھے، اور یہ جہاز جو ہے 1998 کے بعد ان کی پروڈکشن ہی بند ہو چکی تھی، مطلب یہ جہاز بالکل ختم ہو گئے تھے، آؤٹ ڈیٹڈ تھے۔ تو ایران کے لیے بہت سارے مسائل تھے اسپیئر پارٹس کے لیے، فار مینٹیننس ان جہازوں کے لیے۔ سو دی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا ہے، اور دوسرا ویدر کا اس میں ایلیمنٹ آ سکتا ہے، اور باقی جو کانسپریسی سے میرا خیال میں وہ انویسٹیگیشنز کے بعد ہی اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب، اسرائیل میں اس حادثے پر خوشیاں منانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور اسرائیلی ٹویٹر اکاؤنٹس پر طیارہ لاپتہ ہوتے ہی کہا گیا کہ مشتبہ ٹویٹس بھی کی گئی تھیں، تو اس حادثے سے فلسطینیوں کے جد و جہد کو کتنا نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ یہاں دیکھیں کہ یقیناً وہ جو اسرائیل ہے وہ ایران کو تو اپنا دشمن سمجھتا تھا، اور اس میں تو کئی موقعوں پر ان کے نتنیاہو نے کہا تھا کہ دو ممالک ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے، ایک ایران ہے، دوسرا پاکستان ہے۔ اور پھر ایران کا پھر یہ بھی تھا کہ ایران کا مڈل ایسٹ میں ان کی بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے، جو پراکسی جن کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ حماس ہے، حزب اللہ ہے، اور دوسرے جو ہیں جو سیریا میں موجود ہیں، عراق میں موجود ہیں، تو وہ تھے، اور وہ حماس کی ان کو سپورٹ شامل تھی، یا ہوتیز تھے یمن میں ان کو سپورٹ شامل تھی۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ پاورز جو ہے ایران کے اندر دیکھا جائے تو وہ جو ہے رہبر کے پاس ہیں، جو اسپرچول لیڈر ہے علی خامنائی کے پاس ہیں، ایرانین ریولوشنری گارڈ کور بھی ان کے انڈر کمانڈ ہے، اسی طرح القدس فورس بھی ان کے انڈر کمانڈ ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں کوئی اس میں کنٹینیوٹی رہے گی، اور جو تعلقات میں بہتری آئی ہے مڈل ایسٹ میں، ہم نے ریسنٹلی دیکھا، چاہے ان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے اور پاکستان کے ساتھ جو ہم نے تو دیکھا، جس میں تو وہ خود وزٹ کرنے یا پاکستان میں آئے تھے، بہت وہ چینج ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، جی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔